سیکیورٹی فورسز کی خیبر پختونخوا میں انٹیلیجنس بیسڈ کارروائیاں جاری۔ لکی مروت میں خوارج کے متعدد ٹھکانے تباہ، کارروائیوں کے دوران متعدد خوارج کو ہلاک بھی کیا گیا۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ ہلاک دہشت گردوں سے اسلحہ، گولہ بارود اور دیگر سامان بھی برآمد ہوا۔ آپریشن میں فتنہ الخوارج کے متعدد دہشت گردوں کے زخمی ہونے کی بھی اطلاعات۔ اپنی سرحدوں کا دفاع کریں گے لیکن جنگ کو وسعت دینا نہیں چاہتے۔ مسعود پزشکیان نے کہا کہ ہمیں موجودہ حالات میں ایک ایسا معاشرہ تعمیر کرنے کی بھرپور کوشش کرنی چاہیے جس پر دشمن نظر نہ ڈال سکے۔ ایرانی صدر کا ملکی سلامتی اور سماجی اتحاد پر زور، کہا ہمیں اندرونی طور پر اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ دشمن ہمارے معاشرے میں دراندازی نہ کر سکے۔ دشمن کبھی بھی ہمارے مضبوط سماجی ڈھانچے کو تقسیم کر کے تباہ کرنے کے مذموم عزائم میں کامیاب نہ ہو سکے گا۔ IMF ہمیں مخصوص اوقات میں سستی بجلی فراہمی کی اجازت نہیں دے رہا۔ IMF کے ساتھ اس سہولت پر گزشتہ چند ماہ سے مذاکرات جاری ہیں۔ پاکستان میں بڑی توانائی اصلاحات ہو رہی ہیں۔ وفاقی وزیر توانائی عبید لغاری کا اسلام آباد میں بیٹری اسٹوریج فلیکسیبلٹی 2026 سے متعلق کانفرنس سے خطاب، کہا پاکستان کا پہلا جامع توانائی پلان آئندہ سال اپریل میں آ جائے گا۔ لوگ مستقبل میں اپنی شمسی توانائی کو اسٹور کر کے رات میں استعمال کریں گے۔ دن کے وقت سولر بجلی دستیاب ہونے سے بجلی کی صورتحال نسبتاً بہتر رہی۔ حکومت بیٹری انرجی اسٹوریج کی مقامی صنعت کے فروغ پر خصوصی توجہ دے رہی ہے۔ عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں 7% تک گر گئیں۔ قیمتیں 13 جولائی کے بعد کم ترین سطح پر بند ہوئیں۔ برنٹ خام تیل کی قیمت $6.35 کمی کے بعد $83.77 فی بیرل پر آ گئی۔ امریکی ویسٹ ٹیکساس انٹرمیڈیٹ خام تیل $4.33 سستا ہو کر $80.34 فی بیرل پر بند ہوا۔ شہدائے کربلا کا شہلوں، ملک بھر میں مجالس عزا برپا، شبیہ علم تابوت اور زلزلہ کے جلوس، عزاداروں کی نوحہ خوانی۔ کراچی میں مرکزی جلوس نیشنل پارک سے برآمد، لاہور کا مرکزی جلوس الف شاہ حویلی سے برآمد ہو کر اپنی منزل کی جانب گامزن۔ کوئٹہ میں شہدائے کربلا کے چہلم کا مرکزی ماتمی جلوس امام بارگاہ حسینی سادات علمدار روڈ سے برآمد ہوگا۔ چھوٹے بڑے شہروں، قصبوں اور دیہات میں مجالس عزا برپا، چھوٹے بڑے ماتمی جلوس بھی نکالے جا رہے ہیں۔ عزاداروں کی جانب سے شہدائے کربلا کی لازوال قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کا سلسلہ جاری۔ نوجوان تاجر میر رضا علی کے مبینہ قتل کیس میں اہم پیش رفت، ایک اور CCTV فوٹیج سامنے آ گئی۔ رضا کو جیب سے کوئی روشن چیز نکال کر پھینکتے دیکھا گیا۔ مقتول کا موبائل فون ریکارڈ تفتیش کاروں کو مل گیا۔ نوجوان کے قرض دہندگان کی فہرست بھی مرتب۔ 28 جولائی رات 11:30 بجے تک میر رضا کا منگیتر سے رابطہ رہا۔ منگیتر نے دوبارہ متعدد بار رابطے کی کوشش کی۔ 20 منٹ میں 40 سے زائد کالز اور پیغامات کیے گئے۔ میر رضا نے کسی کال یا پیغام کا جواب نہیں دیا۔ نوجوان نے گھر سے نکلنے سے قبل اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس بھی ڈیلیٹ کر دیے۔ والد کے اکاؤنٹ میں 2.5 لاکھ روپے منتقل کیے۔ دہشت گردی کے خلاف جان کی قربانی دینے والے پولیس کے شہداء کو سلام۔ ملک بھر میں آج یوم شہدائے پولیس منایا جا رہا ہے۔ صدر آصف علی زرداری نے اپنے پیغام میں کہا کہ پاکستان پولیس کے بہادر افسران اور جوانوں کی عظیم قربانیاں پوری قوم کے لیے باعث فخر اور ہر پاکستانی کے لیے قابل احترام رہیں گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا جانباز پولیس افسران اور اہلکاروں کو خراج عقیدت۔ پولیس کے شہداء کی ناقابل فراموش قربانیوں نے شہریوں کے جان و مال کے تحفظ، قانون کی بالادستی اور امن و امان کے قیام کے لیے کلیدی کردار ادا کیا۔ شہداء کے خاندانوں کی فلاح و بہبود حکومت کی اولین ذمہ داری ہے۔ نواسۂ رسول امام حسین علیہ السلام اور ان کے جانثار ساتھیوں کا چہلم، ملک بھر میں مجالس عزا برپا، شبیہ علم و تابوت اور زلجنہ کے جلوس، عزاداروں کی نوحہ خوانی۔ کراچی میں مرکزی جلوس نیشنل پارک سے برآمد ہوگا۔ لاہور کا مرکزی جلوس الف شاہ حویلی سے برآمد ہو کر اپنی منزل کی جانب گامزن۔ کوئٹہ میں شہدائے کربلا کے چہلم کا مرکزی ماتمی جلوس امام بارگاہ حسینی سادات علمدار روڈ سے برآمد ہوگا۔ چھوٹے بڑے شہروں، قصبوں اور دیہات میں مجالس عزا برپا، چھوٹے بڑے ماتمی جلوس بھی نکالے جا رہے ہیں۔ عزاداروں کی جانب سے شہدائے کربلا کی لازوال قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کا سلسلہ جاری۔ جلوسوں کے راستوں پر لنگر اور سبیلوں کا بھی اہتمام۔
अरबईन हुसैनी अलैहिस्सलाम नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके जानिसारों के दीन की खातिर अजीम कुर्बानी को खराज अक़ीदत। करबला में दुनिया भर से आए ज़ायरीन का तारीख़ी इज्तिमा। नजफ से करबला तक पैदल सफ़र किया। रोज़ा इमाम हुसैन पर अज़ादारों की मातमदारी, रोज़े के अहाते और अंदर जुलूस और मजालिस अज़ा बरपा। ईरान, लेबनान और दीगर ममालिक में भी जुलूस अज़ा और मजालिस का सिलसिला जारी। अमरीकी सियासत में सदर डोनाल्ड ट्रंप को नया धचका लग गया। 25 डेमोक्रेटिक रियासतों ने ट्रंप इंतजामिया के खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया। डेमोक्रेटिक रियासतों की जानिब से दावा किया गया कि सदर ट्रंप की जानिब से 60 तिजारती शराकतदारों पर आयद टैरिफ इंतजामिया के इख्तियारात से तजावुज़ है। माइकल स्मिथ पाकिस्तान मेंस टीम के बैटिंग कोच मुकर्रर। पीसीबी ने तकर्री की तस्दीक कर दी। माइकल स्मिथ रेड बॉल और वाइट बॉल टीमों के साथ काम करेंगे। 46 साल माइकल स्मिथ को 2 साल के लिए बैटिंग कोच मुकर्रर किया गया। माइकल स्मिथ इंग्लैंड के साथ टेस्ट सीरीज के लिए टीम को ज्वाइन करेंगे। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान 3 टेस्ट मैचों की सीरीज 19 अगस्त से शुरू होगी। और लाहौर में हजरत दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह के 983वें उर्स मुबारक की 3 रोज़ा तक़रीबात का आज आखिरी रोज़। मुल्क और बैरून ममालिक से आए हज़ारों अक़ीदतमंदों की दाता दरबार पर हाज़री, दुरूद सलाम, ज़िक्र अस्कार, रूहानी महाफ़िल और ख़ुसूसी दुआएं। सिक्योरिटी के भी सख्त इंतज़ामात।